السلام علیکم، حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ جواب شکوہ میں علامہ اقبال آج کے دور کی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دردناک تصویر کھینچتے ہیں، آج تقریباً 90 سال گزرنے کے بعد بھی امت کا وہی حال ہے۔ اگر جواب شکوہ سے ہم تھوڑا سا آپ کو پڑھ کر سنائیں تو محسوس یہ ہوتا ہے جیسے آج کے پاکستان اور آج کے مسلمانوں کی تصویر اقبال نے کھینچی ہے۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رانائی تھا، نادش موسم گل لالائے صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کون ہے تارک آئینے رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرف سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو، دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی لو سے مراد سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، تم زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر۔ میرے بچوں، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال آج بھی ہے، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، اگر ہم نے اسلام کا احیاء کرنا ہے، اس پاکستان کی تکمیل کرنی ہے، ہم نے اگر اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کرنا ہے، ہم نے اگر وہ مقام حاصل کرنا ہے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، ہماری وہ تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے، جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے ہیں، جہاں پوری مسلمان دنیا کی قیادت ہمیں حاصل ہونی ہے، تو یہ وقت آ گیا میرے بچوں کہ ہمیں اب اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اب ہمیں اپنی نسبت اپنا تعلق اپنے قرآن سے دوبارہ جوڑنا ہے، اپنی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دوبارہ وفا کرنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اب ہم نے اپنی تقدیر بھی لکھنی ہے، ہمیں لوح و قلم چاہیے اب، لیکن اس لوح و قلم کو لینے کے لیے شرط جو بتائی گئی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ادب رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک سے تعلق، قرآن پاک سے محبت، نسبت اور عمل، اور پھر یہ جس قرون اولا کی تصویر اقبال نے کھینچی تھی، جہاں یہ مرد مومن جب مردان خداگاہ کو خدا مست جب مردان پر اسرار بسا کرتے تھے، وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، ہمارے ہی بڑے تھے، اور وہی جوہر اللہ نے آپ میں بھی دیا ہے، وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے، وہی رسول ہمارے پاس بھی ہے، وہی نسبت اور تعلق اللہ نے آپ کو بھی بخشی ہے، اور اللہ کے فضل اور کرم سے شیروں اور دلیروں کی اولادیں ہوں آپ، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے آبا سے وہ نسبت ہوگی کہ انشاءاللہ اگر وہ گفتار اور کردار تھے تو ہم بھی اللہ کے فضل سے وہی کردار، وہی اخلاق، وہی جرت، وہی دلیری، وہ شجاعت اور اسی غیرت کو اور اسی عشق رسول اور ادب رسول کو انشاءاللہ لے کر اٹھیں گے، اور اس کا مظاہرہ
اس نسل نے کرنا ہے، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے ابھی۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں نسبت قرآن کی بات کی تھی، ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک سے فیض اور فضل کیسے حاصل کیا جاتا ہے، ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے فیض کیسے لیا جاتا ہے، ہم نے شرح صدر کی بات کی تھی، ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر کرم فرماتے ہیں تو اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے راز کھلنا شروع ہوتے ہیں، قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے انسان کو نور قلبی چاہیے، ایمان چاہیے، ہدایت چاہیے، تو اس کے بعد یہ زبان کی لمیٹیشن، یہ عربی زبان کی پابندی بھی اللہ تعالیٰ اس پابندی کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ عربی نہ جاننے کے باوجود انسانوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، انسان اپنے مقام حاصل کرتا ہے، اپنے رب کے حضور پہنچتا ہے، جو درجات اللہ نے اس کے لیے لکھے ہیں وہ اس کے نصیب میں وہ اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگر صرف عربی زبان شرط ہوتی ہدایت کی تو آج کوئی عرب گمراہ نہ ہوتا، لیکن عربوں میں بھی آج گمراہی جس طرح پھیلی ہوئی ہے، ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، یہ 70 سال پہلے بھی تھا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس قرآن سے نسبت اور تعلق کے لیے جو سوال آپ کے ذہنوں میں ہیں، ہماری نوجوان نسل کو بہت سوالات ہیں، وہ قرآن اب اس کی فیوریٹ بک نہیں رہی ہے، قرآن سے خوف آتا ہے، قرآن کے ترجمے اور تفاسیریں صرف پڑھ کے قرآن کی اساس، اس کی روح، اس کی اصل سے لوگ دور ہو گئے ہیں۔ تقریباً 1000 سال تک مسلم دنیا میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر آپ کو بات بتائیں تو سب سے پہلا ترجمہ ہندوستان کے اس پورے خطے میں شاہ ولی اللہ نے فارسی میں کیا تھا قرآن کا۔ اس سے پہلے 1000 سال تک مسلمان پوری دنیا میں قرآن اپنی عربی زبان میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ عربی زبان کو جاری کیا جاتا تھا، بچوں کو عربی پڑھائی جاتی تھی۔ آج ماشاءاللہ ہم اتنے بڑے بڑے ہو گئے، دنیا کے سارے علوم سیکھتے ہیں، عربی زبان سیکھنے میں کون مشکل بات تھی، سیکھی جا سکتی تھی۔ ایک وہاں ہم سے غفلت اور کوتاہی ہوئی، ہمیں عربی بھی سیکھنی ہے، فارسی بھی سیکھنی ہے، اردو بھی اپنی بہتر کرنی ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر عربی ہماری کمزور بھی ہے تو اگر دل میں نور ایمان ہے، عشق رسول اور ادب رسول ہے، اور قرآن پڑھنے کے وہ آداب جو قرآن نے بتائے ہیں ان آداب کو پابندی کر لی جائے تو پھر قرآن اپنے راز کھولنا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھیے، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ 3 درجے بتاتا ہے انسانوں کے، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 درجوں میں تقسیم کر دیا۔ اصحاب الشمال، جن کو انگلش میں آپ کہیں لیفٹسٹ، جو الٹے ہاتھ والے لوگ، جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے، رائٹسٹس، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جائیں گے، بڑا خوبصورت مقام ہے ان کا۔ اصحاب الیمین کا مقام بڑا خوبصورت اللہ نے بتایا، اور وہیں پہ اللہ نے تیسرا ایک درجہ بتایا ہے، المقربون، سابقون الاولون، وہ لوگ کہ جو سب سے آگے بڑھ کر ہیں، جن کو مقرب کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، اور ان کے لیے بڑے خوبصورت درجات بتائے۔ یہاں پہ 3 گروہوں میں سے 2 جنتی ہیں، 1 جہنمی ہے، یعنی جنتیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 درجے بتائے۔ اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت پیرا ہے کہ اگر جنت میں ہی جانا انسان کی معراج ہوتی، جنت میں ہی جانا انسان کا مقصد حیات ہوتا، تو جنت میں تو مقرب بھی جا رہے ہیں، اصحاب الیمین بھی جا رہے ہیں، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر جنت ایک ہی تھی تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ نہیں۔ اب یہاں پہ میرے بیٹے، اگر آپ قرآن پاک میں سورہ انعام میں جو ایک وہ خاص آیت ہے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، کہ جنہوں نے اطاعت کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس خاص درجے پر ہوں گے جس پہ اللہ نے انعام فرمایا ہوا ہے، درجہ انعام والے۔ اور وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور ایک بات نوٹ کرو، الحم شریف جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہی الحم شریف سے، ہر فاتحہ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو درجہ انعام میں فائز کر۔ ہم اللہ سے جنت نہیں مانگ رہے، ہم کیا طلب کر رہے ہیں؟ درجہ انعام طلب کر رہے ہیں۔ انمت علیہم کی بات کرتے ہیں، اس پہ شامل کر جس پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، قرآن کا یہ عجیب معجزہ ہے۔ تو درجہ انعام کا جب مقام بیان کیا گیا ہے تو وہ سورہ انعام کی اس آیت میں آتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ یہ 4 درجے جو ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ درجہ انعام میں سے۔ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیے کہ آپ ایمان نہیں لائے، آپ اسلام لائے، ایمان تو آپ کے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ایک درجہ ہے اور اس سے اوپر ایک درجہ ہے مومن کا، مومن اس سے اوپر ایک درجہ ہے۔ پھر ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اب متقی کا مقام جو ہے وہ مومن سے اوپر۔
پھر قرآن کے شروع میں وہ آیت آتی ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی یہاں پہ آپ کو یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ متقین کو گائیڈنس ملتی ہے تو وہ اس سے اور اوپر کا مقام حاصل کرتے ہیں. تو قرآن پاک نے جو مختلف اصطلاحیں استعمال فرمائی ہیں، مسلمان ہے، مومن ہے، متقی ہے، محسن ہے، صالح، شہید، صدیق، انبیاء ہیں، پھر ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. یہ تمام مقامات قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوئے ہیں. سورہ واقعہ خصوصی طور پر ان کے درجات کر دیتی ہے کہ مقرب وہ ہیں جو درجہ انعام والے ہیں، جو اوپر کی ٹاپ کیٹیگریز ہیں، پہلے 4 درجات. اور جو باقی مسلمان ہیں جو جنت میں جائیں گے، مسلمان، مومن، متقی، یہ سب جنتی ہیں، اصحاب الیمین ہیں. لیکن درجہ انعام والے وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. اور یہ تمام درجات فقہ کے درجات نہیں ہیں. یہ تمام درجات اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ امام احمد بن حنبل کے، مالک کے، شافعی کے، امام ابو حنیفہ کے کس فقہ سے، کس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں. ان درجات کا تعلق قلوب سے، قلب سے، انسان کے ایمان سے. ان درجات کا تعلق انسان کے تزکیہ سے. اور اسی وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ جب قرآن کی ایسنس اور روح کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کا فوکس ان روحانی درجات کی طرف رہے. جب آپ روحانی درجات میں مقابلہ کرتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں، روحانی درجات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ ظاہری فرقہ وارانہ اختلاف میں، مسلک کے اختلاف میں آپ نہیں پھنستے ہیں. کیونکہ آپ کے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ آپ حضور کے قریب کتنا پہنچے ہیں، مقرب کتنا ہوئے، کیا درجہ انعام میں پہنچے یا نہیں پہنچے. اور درجہ انعام میں اگر نہ پہنچے تو وہ بھی ایک حد تک خسارہ ہی ہے. کیونکہ جب مقربون جو خاص الخاص مقام بتایا سورہ واقعہ میں، انسان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جو جماعت ہوگی وہ اور جماعت ہے. جنت میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسان وہ مقام حاصل کرے جس پر اللہ نے انعام کیا. اور وہ انعام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. کیونکہ خاص دنیا میں وہ کیٹیگری جو اللہ نے بتائی ہے خاص الخاص بندوں کی، کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. وہی خاص روحانی ڈائمینشنز ہیں، وہی خاص روحانی درجات بن جاتے ہیں. تو بندے مومن کا جب لفظ اقبال استعمال کرتے ہیں تو اقبال کی مراد اس سے صرف وہ عام مسلمان نہیں ہے. اقبال کی مراد وہ غیر معمولی وجود ہیں جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ درجہ انعام پر فائز ہیں، روحانی اساس رکھتے ہیں، پراسرار وجود ہیں، اللہ سے ان کا ایک ذاتی روحانی تعلق ہے، اور جو مقربون کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، جو پراسرار لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تمام درجات قرآن نے بتائے ہیں. اقبال نے ان کی ڈپٹیشن کر کے ان کو شاہین کہا ہے، کہیں شاہین نے شاہ الاولاق کہا ہے کہ حضور کے شاہین ہو تم، وہ لفظ استعمال کیا، کہیں اقبال کا مرد مومن کہا گیا ہے ان کو. یہ تمام اصطلاحیں استعمال فرمائی. لیکن قرآن پاک یہ درجات بتاتا ہے اہل ایمان کے. یہ سارے جنتی ہیں الحمدللہ، لیکن مسلمان کی معراج یہ ہے کہ وہ درجہ انعام والوں میں سے ہوں. اور اسی کی دعا ہم ہر الحم شریف میں کرتے بھی ہیں. جی بیٹا. Sir, nowadays we say our prayers are not accepted and Allah doesn't listen us. So what do you say? What's the best way to ask from Allah? بیٹا دعا کی قبولیت کے بارے میں آپ نے پوچھا. میرا بیٹا ایک حدیث شریف ہے، حدیث قدسی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص طویل سفر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پردے میں پہنچتا ہے، خانہ کعبہ میں کھڑا ہوتا ہے، کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہوتا ہے، اس کے بال مٹی میں ہوتے ہیں، جسم اس کا تھکا ہوا ہوتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، وہ رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا کہ اس کا وجود حرام میں پلا ہوا ہوتا ہے. بیٹا دعا کی قبولیت کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو شخص دعا مانگ رہا ہے اللہ نے اس کا وجود حلال میں پالا ہو، اپنے آپ کو حرام رزق سے بچائے. شخص لازمی شرط ہے. جس کا وجود حرام میں پلا ہوتا ہے، سب سے بڑی اس امت پر جو المیہ، جو عذاب نازل ہوا ہے آج کے دور میں، یہ سودی اور ربا اور کفر کے نظام کی وجہ سے، کہ ہم لوگ کی دعائیں قبول ہونا لٹرلی لگتا ہے کہ بند ہو گئی ہیں. لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن امت کا حال وہی ہے جو ہے. اس کی وجہ، بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان آج کل کے مسلمانوں میں، آج کل کے دور میں رزق حلال اور حرام کی تمیز، فرق ختم ہو گیا تقریباً. دوسری بات کہ دعا پرواز نہیں کرتی اللہ کی طرف جب تک اس کے بازو، اس کے پر درود شریف سے نہ لگایا جائے. دعا سے پہلے، دعا کے بعد درود شریف. جب تک درود شریف نہ ہو اس وقت تک یہ دعا پرواز نہیں کرتی. دعا کے آداب ہیں، دعا کے پروٹوکالز ہیں.